اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ سورہ طٰہٰ آیات 120 سے 122۔ گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا اور ساتھ بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم یہیں جنت میں رہو، نہ یہاں تمہیں بھوک لگے گی نہ پیاس۔ اب جب یہ دونوں جنت میں رہنے لگے تو ابلیس نے بھی اپنا ایجنڈا شروع کر دیا۔ فوسوس الیہ الشیطان، پس ورغلایا اسے شیطان نے، وسوسے ڈالے شیطان نے۔ قال، کہا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں، اعلی شجرۃ الخلد، ہمیشگی والے درخت کے بارے میں، ایسا درخت کہ جو تمہیں دوام بخش دے، وملکن، اور ایسی بادشاہت کے بارے میں، لا یبلا، جو کبھی ختم نہ ہو۔ یبلا پرانا ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا، تو تمہیں ایسی بادشاہت مل جائے جس کو زوال نہ ہو۔ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع فرمایا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب شیطان نے اسی پیرائے میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ یہ خاص درخت ہے جس کے پھل سے تمہیں روک دیا گیا ہے، اس کا راز یہ ہے کہ ابدی زندگی اور ابدی بادشاہت کا درخت وہی ہے۔ اگر تم ابدی زندگی اور لازوال بادشاہت چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل چکھو، وگرنہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ اول تو انسان کے اندر یہ کمزوری موجود ہے کہ وہ جس چیز سے روکا جائے اس کا حریص بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں جنت سے نکالے نہ جائیں، تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے اسی اندیشے کو تاڑ لیا اور نہایت خیر خواہانہ انداز میں ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا کہ ابدی زندگی اور ابدی بادشاہی چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو۔ اور پھر اس خواہش کے غلبے نے ان کو اس یاد دہانی سے بھی غافل کر دیا جو اللہ تعالی نے ان کو کی تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان اگرچہ بنی آدم کا ابدی دشمن ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ کامیاب حملہ وہ ہوتا ہے جب وہ دوست اور خیر خواہ کے بحث میں آتا ہے۔ وہ اسی بحث میں آ کر وسوسہ اندازی کرتا ہے اور انسان کو یہ باور کرواتا ہے کہ اللہ اور رسول نے اس کو جن چیزوں سے روکا ہے اس کی تمام تہذیب اور ترقی کا راز اسی میں ہے۔ آج کے حالات کا بھی جائزہ لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام محرمات شریعت کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے، ان کے جواز کی سب سے بڑی دلیل جو شیطان کے ایجنڈ پیش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں مذہب پر عمل کرو گے تو تہذیب اور ترقی میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں حضرت آدم سے جو کہا تھا شیطان نے، الفاظ تھے ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو صرف اس وجہ سے اس درخت سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے اور زندگی دوام کے مالک نہ بن جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان ابلیس کافی عرصے تک یہ کوشش کرتا رہا ان کو ورغلانے کی، کبھی فرشتہ بننے کا کہہ دیتا، کبھی اسی وجود کے ساتھ ہمیشگی والی زندگی کا کہتا، کبھی بادشاہت کا تذکرہ کرتا۔ تو ابلیس نے حضرت آدم کو ورغلانے کے لیے ہر قسم کی ترغیبات دیں۔ سورہ اعراف میں ہی ہم پڑھ چکے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو ان کو دھوکے سے سہانے سپنے دکھاتا رہا ابلیس۔ بالآخر فَأَكَلَا، پس ان دونوں نے کھا لیا، مِنْهَا، اس میں سے، فَبَدَتْ لَهُمَا، پس ظاہر ہو گئیں ان دونوں کی، سَوْآتُهُمَا، ان کے ڈھانکنے کی چیزیں۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ان دونوں کو جنت کے لباس سے محروم کر دیا گیا۔
آیت نمبر 118 میں ہم نے پڑھا تھا ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، جنت میں تم کو یہ مقام حاصل ہے کہ تم اس میں نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے۔ اب پھل کھانے کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وطفقا اور وہ دونوں لگے، یخصفان چھپانے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتوں سے۔ تو جیسے ہی وہ جنت کے لباس سے محروم ہوئے ان پہ گھبراہٹ طاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ اور خلاف ورزی کی آدم نے، ربہ اپنے رب کے حکم کی، فغوا پس وہ بھٹک گیا، کہ جس بات سے حضرت آدم کو منع کیا گیا تھا حضرت آدم وہی کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو ہدایت دی تھی وہ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ ثم پھر اجتباہ چن لیا اسے، اجتبا یجتبی مجتبا، منتخب کر لینا، چن لینا کسی کو، اور یہاں مراد کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توبہ کی توفیق ملنا اور وہ کلمات توبہ سے سرفراز فرمانا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے جن کی تفصیل ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آپ نے جب ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی، فتاب علیہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی، وہدا اور آپ کو ہدایت بخشی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وما علی الا البلاغ۔